الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الحمدللہ خداوند متعال کا شکر، توفیق عطا فرمائی دوبارہ ہم زندہ رہیں اور روز مقدس مسجد مقدس میں خداوند متعال کے حضور حاضری دیں اور سر بسجود ہوں اور خدا کے ذاکر بنیں. یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے اور توفیق الہی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو غافل ہیں، گھروں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، بہت سے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن خدا چند افراد کو، قلیل افراد کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ افراد اس کے گھر کی طرف رخ کریں، اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف رخ کریں، خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی معرفت کے ساتھ، بہترین اور بلند اہداف کے ساتھ، بندگی خدا کے لیے اور بندے خدا بننے کے لیے. ہماری گفتگو تھی سورہ بقرہ میں تفسیر ترتیبی، اور ہم پہنچے ہیں 11ویں اور 12ویں آیت میں، اور موضوع سخن ہے منافق شناسی، کہ منافق کی کیا پہچان ہے. اللہ نے منافقین کے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے ان آیات میں، اس لیے اٹھایا ہے کہ منافقین یا منافقت کا تعلق ہر معاشرے سے ہے، صرف مکہ اور مدینے سے نہیں ہے بلکہ کوفے سے بھی ہے. اس کے علاوہ آپ جہاں تاریخ کے اوراق اگر آپ کھولیں، ہر جگہ پر جہاں پر آپ کو امام ملیں گے وہاں پر آپ کو منافق بھی ملیں گے. جہاں پر اسلام ہے، جہاں پہ دین ہے، جہاں پہ تدین ہے، جہاں پہ مسلمان ہے، جہاں پہ مومن ہے، وہاں پہ منافق بھی موجود ہوں گے. اور منافقین کا جو کردار ہے بہت اہم ہے اسلام کی تباہی میں، اسلام کے کمزور کرنے میں، دین کے کمزور کرنے میں، مسلمانوں کے روح اور ان کے ایمان کو ضعیف اور کمزور کرنے کے لیے پلاننگ میں شریک ہیں، کافروں کے ساتھ شریک ہیں. خداوند متعال نے دیکھیں بہت سی جگہوں پر کافر اور منافق کو ساتھ رکھا ہے. جہاں پہ خداوند متعال نے نہیں کی کہ کافروں کی اطاعت نہیں کرنا، وہیں پہ منافقین کا تذکرہ بھی کیا. لا تطع الکافرین والمنافقین، خبردار کافروں کی پیروی نہیں کرنی، اور ساتھ ساتھ منافقین کو بھی رکھا، ان کی بھی پیروی نہیں کرنی. لہذا موضوع بہت اہم ہے. 11ویں اور 12ویں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. کیا فرما رہا خدا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی ان سے کہا جائے، منافقین سے جب بھی کہا جائے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں پھیلانا، یا زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قالوا، کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یہ بلیم کر رہے ہیں، اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مفسد ہیں. درحالیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے والے جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، ان کے کرتوت، ان کا کردار ان کے سامنے، اسی لیے کہہ رہے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بلکہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں اور کوئی نہیں ہے. اصلاح کا بیڑا ہم نے اٹھایا. الا، خداوند متعال نے فرمایا، الا، خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی منافق ہیں کہ جو مفسد ہیں. یہی منافق ہے جو کہہ رہے ہیں ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہی منافق ہیں جو مفسد ہیں، مفسد فی الارض ہے. منافق کی پہچان میں کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کیے. پہلا نقطہ کیا تھا کہ منافق اپنے قول میں سچے نہیں ہوتے. آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اپنے قول میں سچے نہیں ہیں منافق. دوسرا نقطہ اسی سے نکلتا ہے، کیونکہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں اسی لیے دھوکہ باز بھی ہیں. اپنے قول میں، اپنی زبان سے سچے نہیں ہیں، ظاہری طور پر سچے نہیں ہیں.
اسلام کا اظہار کریں گے، ایمان کا اظہار کریں گے، سچے نہیں ہیں، مان لو سچے نہیں ہیں، اسی لیے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ باز ہیں۔ اور تیسرا منافق یعنی بیمار، روحی طور پر، معنوی طور پر بیمار انسان کا نام منافق ہے۔ کون سی بیماری ہے منافق میں؟ نفاق کی بیماری ہے، اور یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عرض کیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، کفر کے لیے علاج ہے لیکن نفاق کے لیے علاج نہیں ہے۔ عرض کیا کہ اس لیے کہ کافر کے چہرے سے پردہ اٹھ سکتا ہے، کافر کے سامنے سے اس کا چہرہ بھی اٹھ سکتا ہے، اور اس کے لیے اسلام کی حقیقت بھی جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہے، اور وہ کفر سے اسلام کی طرف آ سکتا ہے، اور آئے ہیں تاریخ میں۔ لیکن منافق نہیں، بہت مشکل ہے، ناممکن حد تک ہے، اس لیے کہ منافق جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ فساد کرنے والا انسان ہے، بیمار ہے اور بیماری کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، خدا ان کے مریضی کو، اس بیماری کو بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ لہذا منافق کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ خواری ہے، ضلالت ہے۔ ایک سوال کہ یہ منافق کیوں وجود میں آتے ہیں؟ یہ سارے آیات قرآن آگے آپ دیکھیں گے خداوند متعال مثالیں بیان فرمائے گا۔ ان منافقین کی مثال کس کی طرح ہے؟ بارش کی طرح ہے، اس ماحول کی طرح ہے، اس انسان کی طرح جو آگ جلائے، آگ پھر بند ہو، بجھ جائے، یا انسان اندھیرے میں چلا جائے۔ یہ ساری مثالیں بیان فرمائے گا خدا۔ خوب یہ بہت اہم موضوع ہے، منافق وجود میں کیوں آتے ہیں، کیسے وجود میں آتے ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ منافق اس وقت وجود میں آتے ہیں جب انقلاب آ جائے کہیں پہ بھی، جب ماحول تبدیل ہو اور تبدیلی آ جائے کسی بھی ماحول میں، چینجنگ آ جائے کسی بھی ماحول میں، اور وہ بھی چینجنگ کیا ہے؟ اسلامی چینجنگ ہو، انقلاب ہو، تبدیلی ہو، ماحول تبدیل ہو رہا ہو، ایک گروپ اور ایک گروہ آ جائے میدان میں تبدیل کرنے کے لیے، نظام تبدیل کرنے کے لیے۔ اس وقت وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں اور خطرے کا احساس کرتے ہیں، وہ افراد میدان میں آتے ہیں۔ کون ہے ان افراد میں؟ حرام خور، اس معاشرے میں جو حرام کمائی کرنے والے ہیں، دھندا کرنے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ نظام چینج ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسلامی نظام آ رہا ہے۔ آپ مکے کی حالت کو ذہن میں رکھیں، مدینے کی حالت کو، شان نزول ہے اس کے لیے۔ احساس خطر کرتے ہیں، کیا ہوگا ہمارا، دھندے کا کیا ہوگا، کمائی کا کیا ہوگا؟ اب یہ تو سارے کام رک جائیں گے۔ ظالم اور بدمعاش اور فاسد لوگوں کے لیے خطرہ، یہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، جو بدمعاشی کرتے ہیں، جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے سے اپنے لیے فائدے حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ منافع خور، ذخیرہ اندوز، آپ کے پیٹرول مہنگا ہو گیا نا، اب کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اور جنہوں نے اربوں کمایا، اور کتنے ایسے لوگ، چینی اور سارے مسائل آپ کے سامنے، ذخیرہ اندوز، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، منافع خور، دھندا کرنے والے مالی طور پر، ان کے لیے بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اقتدار پسند، کرسی پسند، منصب پسند، یہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انقلاب آ رہا ہے، چینجنگ آ رہی ہے، اور ظاہر ہے جب انقلاب اسلامی ہو تو ان کے لیے کوئی کرسی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو سرداری چاہتے ہیں، قبیلئی نظام تھا، سردار بننا چاہتے ہیں، وہ قبیلہ جو سب سے اپ ہونا چاہتے ہیں، سب کے سامنے اور لیڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ سارے گروہ؟ یہ سارے گروہ پہلے مرحلے میں، علماء فرماتے ہیں، پہلے مرحلے میں اس انقلاب کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، ہاں یہ کیا آ گیا، یہ کیسے لوگ ہیں، داڑھی رکھنے والے، ملا، ان کا کیا کام ہے سیاست سے، ان کا کیا کام ہے نظام سے، مذاق اڑاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت سنجیدہ ہیں، کہ مذاق سے نکلتے ہیں، نکل کے مقابلہ شروع کرتے ہیں، اور مقابلے میں مسلحانہ مدد، مسلحانہ پیکار شروع کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں، امن کو ناامنی میں بدلتے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔
لیکن جب یہ دیکھتے ہیں نہیں انقلاب کنٹرول نہیں ہو رہا اور اب تو انقلاب کامیاب ہو چکا ہے اور اب تو حکومت بھی ان کے ہاتھ لگ چکی ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ ٹیکنیک بدلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان سے کچھ بن نہیں پا رہا. مذاق انہوں نے اڑایا، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، انہوں نے حتیٰ کہ اسلحہ اٹھایا، انہوں نے امن کو خراب کیا، لیکن دیکھا نہیں انقلاب کامیاب اور ایک معصوم یا کل معصوم شخص اقتدار پہ ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں. اب کیا کرتے ہیں؟ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ظاہری طور پر زندگی نہیں گزار سکتے، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، ظاہری طور پر اسلام قبول کرتے ہیں، ظاہری طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لباس مسلمانی پہن لیتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں آمنا کہہ کر، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نفوذ کرتے ہیں، نفوذ. ٹھیک ہے، پھر یہ پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو مسلمان ہے، جو صحابی ہے، جو باقی لوگ ہیں، جو مخلص ہیں، وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے نظروں میں کہ کیا ہے، نہ کرسی کا لالچ، نہ کچھ اور، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی اقتدار کا لالچ، نہ کوئی رسول اللہ یا مثلا معصوم کے قریب ہونے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں. لیکن یہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کیونکہ ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. ناکام ہو گئے اپنے اس پہلے مرحلے میں، اب یہ آتے ہیں نفوذ کرتے ہیں اور نفوذ کے ذریعے سے اعلیٰ منصب پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کابینہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں مثال اس کے لیے مکے کی زندگی میں 13 سالی زندگی میں آپ دیکھیں آیا ہے کوئی منافقین کا ہے کوئی تذکرہ؟ کوئی نہیں ہے. مکے کی زندگی میں نفاق نہیں ہے، منافقین نہیں ہے، کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب نہیں ہے، حکومت اسلامی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے آرام سے، بلکہ ان کا وجود بھی نہیں ہے کیونکہ خطرہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لاتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں، حکومت میں کامیابی، حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کفار کے ساتھ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. جنگ بدر اتنی بڑی جنگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں فتح مکہ، اور اس کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد منافقین کی نفاق اور ان کی منافقت شروع ہو جاتی ہے. کون لوگ ہیں کہ جو منافق بنے؟ سب سے زیادہ کردار یہودیوں کا ہے. یہودی اہل کتاب، اس لیے کہ اہل کتاب نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا. یہودی جو اہل کتاب تھے عزت و احترام سے ان کو دیکھا جاتا تھا، پڑھے لکھے افراد تھے، سنجیدہ افراد تھے، مالدار بھی تھے، پیسے بھی والے بھی تھے. دیکھا اسلام، مسلمان، رسول اللہ کی ہجرت، لوگوں کا استقبال، لوگ جذب ہونے رسول اللہ کی طرف، یدخلون فی دین اللہ افواجا، خطرے میں محسوس، احساس خطر. انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا، نفاق کا لباس پہنا ان یہودیوں نے. آپ ثقیفہ میں بھی جائیں، آپ باقی اور آپ وہاں پہ بھی جائیں، مراحل میں بھی جائیں، آپ کو یہ حقیقت ملے گی کہ ان یہودیوں نے اسلام کا لباس پہنا اور داخل ہوئے اسلام میں اور پھر نقصان پہنچایا. یہ ہے کچھ اسباب کے جس کی وجہ سے نفاق وجود میں آتا ہے اور منافق وجود میں آتے ہیں اور پھر کھیلتے ہیں، اسلام کو کھلونا بناتے ہیں. لعبت بنو ہاشم، یہی ہوا نا. بنی امیہ نے کیا کہا کہ بنو ہاشم حکومت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، جبکہ یہ خود حکومت کے لیے جنگ کر رہے ہیں. جھوٹ آپ نے دیکھا نا، ہم نے کہا کہ منافق ہے نا، جھوٹا انسان، دھوکہ باز انسان. اس آیت میں بھی آپ دیکھیں جب ان سے کہا جائے فساد مت پھیلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم فساد پھیلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل برعکس کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں. بالکل الٹ، بالکل برعکس جلوہ اپنا دکھاتے ہیں. جب ان سے کہیں فساد مت پھیلاؤ زمین پر، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو فساد نہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں ہم. اذان محترم، مصلح امام ہے، مصلح نبی ہے، مصلح علماء ہیں، اصلاح کرنے والے. امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کا اعلان کیا، کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں قیام کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا. اصلاح بہت عظیم کام ہے، حقیقی کام ہے، اصلی کام ہے. لیکن منافق کیا کہتے ہیں؟ ہم مفسد نہیں بلکہ ہم مصلح ہیں. یہ دو چیزیں، یہ دو الفاظ اپوزٹ ہیں، مصلح اور مفسد. یا آپ کہیں
فساد یا اصلاح، دو چیزیں، فساد کرنا، اصلاح کرنا، اور کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مفسد، فساد پھیلانے والے، اور اصلاح کرنے والے، دو اپوزٹ اصطلاحات ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں۔ فساد کا کیا معنی ہے؟ فساد کا معنی بگاڑ ہے، بگاڑ، خراب کرنا، خرابی کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، خلل ایجاد کرنا، کسی بنی ہوئی چیز کو خراب کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد۔ جب کھانا خراب ہو جائے، اس میں بیکٹیریا آ جائے، بو آنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ یہ کھانا خراب ہو گیا، یعنی اس میں فساد پیدا ہوا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہے، فساد کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی چیز اپنے حد سے تجاوز کر جائے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ فساد پیدا ہوا ہے۔ ایک اور اس کی تعریف ہے، جب بھی کسی شے کی، چیز کی اصل شکل خراب ہو جائے، اسے کہتے ہیں فساد۔ اب ظاہر ہے یہ سالن ہے، یہ روٹی ہے، اس کی ایک شکل تھی، اب یہ خراب، ایک شخصیت تھی، اس کی شکل و صورت یہ تھی، اب یہ خراب ہو گیا۔ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نکل جائے، پولیس کا کیا کام ہے؟ پولیس کا کام یا فوج کا کام امن پیدا کرنا ہے، امن کو ایجاد کرنا ہے۔ لیکن یہی پولیس اور فوجی ناامنی کا سبب بنے تو ہم کیا کہیں گے؟ اپنے حد سے تجاوز کیے، ریڈ لائن کراس کیے، اپنا جو مقصد ہے، ہدف اصلی، اس کو انہوں نے چینج کیا ہے اور الٹ چل پڑے، اسے کہتے ہیں خراب، اسے کہتے ہیں فساد۔ یعنی ممکن ہے ایک پولیس یا ادارہ کیا ہو گئے؟ فساد کا شکار ہو جائے، ایک فوجی ادارہ فساد کا شکار ہو جائے، بجائے اس کے ملک کو محفوظ کرے، ملک میں نقص امن کا سبب بنے۔ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ علماء دین، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے، دین کی تعریف کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، لیکن اگر یہی علماء اپنی تبلیغ شروع کر دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حد سے تجاوز کیے انہوں نے، حد کو کراس کیے انہوں نے، یہ بھی کیا ہے؟ فساد۔ علماء میں فساد ممکن ہے، علماء فسادی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں وہ علماء کے جو فسادی ہیں، جن کا ہدف فساد پھیلانا ہے اور مفسد بنا، ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ان لبرل افراد نے اور ان نام نہاد مذہبیوں نے جو ہے، انہوں نے رواج دیے، انہوں نے خراب کیا سب سے زیادہ کام۔ عدالتیں، عدالتوں کا کیا کام ہے؟ انصاف، لیکن یہی عدالتیں بے انصافی کرنے لگیں تو کیا ہے؟ فساد۔ پس فساد کسی بھی ادارے میں بھی ممکن ہے، اور کب ہے فساد؟ کہ جب یہ اپنے اس ہدف اصلی کو چھوڑ دیں، حد سے تجاوز کرنے لگے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، اگر شخص ہے تو وہ مفسد ہے، اگر کراس کر لے لائن اپنی، چینج کر دے اپنے ہدف کو۔ کوئی ادارہ ہے اور وہ ادارہ اگر خراب ہو جائے، اس کی اصلی شکل بگڑ جائے۔ عدالت کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عدالت کرنے والا ادارہ ہے، لیکن آپ دیکھیں بالکل برعکس، یہ تو پروموٹ کرنے والا ادارہ ہے، یہ تو کرپشن کو پروموٹ کرنے والا ادارہ ہے، یہ تو چوروں کو محفوظ کرنے والا ادارہ ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ شکل چینج ہوئی نا اس کی، فاسد، فساد برپا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسد ہیں، منافقین فاسد ہیں، خراب کرنے والے ہیں۔ ان کا کام ہی خرابی ہے، خرابی، بنے ہوئے کام کو خراب کرنا، بنے ہوئے سسٹم کو خراب کرنا، بنے ہوئے ماحول کو خراب کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، خلل پیدا کرنا، نقص امن پیدا کرنا۔ اسی لیے فرمایا ایک ہی آیت میں لا تفسدوا فی الارض، منافقین کو یہ کہہ کر دو نشانے یہاں پہ خداوند متعال نے دو نشانوں، دو شکار کیا ہے۔ ایک یہ بتائے کہ یہ منافقین مفسد ہیں، مفسد ہیں، فساد کرنے والے، لہٰذا ان کی اطاعت، دوسرے آیت میں کیا فرمایا خدا نے کہ ان کی اطاعت جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ مفسد کی، فساد کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ مفسد کی اطاعت یعنی فساد کو پروموٹ کرنا، کی حمایت کرنا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا مُصْلِحُونَ، ہم تو فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک دلیل اس بات کی کہ منافق جھوٹے ہیں اور منافق سدھر نہیں سکتے، منافق اپنا علاج کر نہیں سکتے، اس کے لیے دلیل بہترین نہیں ہے۔ مسلموں نے 11ویں آیت فرماتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، مصلح، جھوٹ، ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ خداوند متعال نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ الا، خبردار، یہی مفسد ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم مصلح ہیں، ہم مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یہ بے شعور ہیں۔
یہ بے شعور ہے، شعور نہیں رکھتے۔ شعور یعنی معرفت اور علم کی وہ گہرائی کے جس میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ شعر کہتے ہیں بال کو، یعنی انسان اتنا معرفت کے اوج پہ ہو، اتنی اس کا علم اتنا وسیع ہو، اور اتنا انسان کی نظر اتنی دقیق ہو اور اتنی گہرائی میں ہو کہ ایسے واقعات کو جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اس کو بھی وہ سمجھنا شروع ہو جائے۔ شعور شعر سے یعنی بال سے بھی باریک واقعات کی تحلیل کر سکے، تجزیہ کر سکے، اس کے عمق تک پہنچ جائے، اس کی اصل حقیقت تک پہنچ جائے اور اس کو پہچان لے، اس کو جان لے۔ اس کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ مسلح جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح نہیں کرنے والے، ہم فساد نہیں پھیلانے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فرمایا کہ یہ بے شعوری ہے، یہ بے شعوری ہے، یہ شعور نہیں رکھتے وہ انسان کے جو حق کے راستے پر تیزی دکھائے۔ غور کیجئے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جو انسان حق کے راستے پر تیزی دکھائے، مکر دکھائے، ہوتا ہے نا، خداوند متعال کا فرمان کہ مومن کو کیس ہونا چاہیے، تیز ہونا چاہیے، مومن کو سادہ لوح نہیں ہونا چاہیے، مومن کو تیز ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تیزی راہ حق پر ہو پھر خداوند متعال کی تائید حاصل ہے، یہ بہترین ہے کہ مومن کیس ہو، مومن تیز ہو، مومن اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، مومن سب سے آگے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرے، مومنیت میں، اپنے عرفان میں، اپنے معرفت میں، نماز میں، باقی عبادات میں سب سے آگے اپنے آپ کو لے کے جائے، یہ تیزی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر یہی تیزی باطل راستے پر ہو تو فرماتے ہیں یہ بے شعور ہے، یہ بے شعور ہے، شعور نہیں رکھتا، یہ معرفت نہیں رکھتا، اتنا گرا ہوا انسان ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں راہ باطل پہ ہوں اور میں تیزی دکھا رہا ہوں اور اس میں نقصان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انسان چاہے جان بوجھ کے، چاہے وہ جانتے ہوئے، اگر وہ تیزی دکھائے، اس کو پتہ ہو کہ میں راہ باطل پہ ہوں، مجھے بتائیں یہ تیزی کام آنے والی ہے، یہ تیزی اس کو نجات دینے والی ہے، یہ تیزی اس کو بہشت تک پہنچانے والی ہے، یہ تو کبھی بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا ایسا انسان کہ جو تیز بنتا ہے راہ باطل پر اور اقتدار تک بھی پہنچ جاتا ہے، آپ اپنے ماحول کو ذہن میں رکھیں، دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، خریدتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اور کرسی اقتدار پہ پہنچ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتا ہے، بہت تیز انسان ہے، بہت تیز انسان ہے۔ 22 کروڑ کے اندر وہ جرت نہیں تھی لیکن یہ بڑا تیز ہے، فرماتے نہیں یہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس لیے کہ یہ انسان اتنا احمق ہے، اتنا گرا ہوا ہے، معرفت اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو تیزی ہے اس کے کام نہیں آنے والی، یہ تیزی اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہ تیزی خدا کے غضب کا سبب بن رہی ہے، یہ تیزی اس کی بے عزتی اور اس کی ضلالت کا باعث بن رہی ہے، اور یہ کرسی اس کے کام آنے والے نہیں ہے۔ یہ جو لوٹے بنے ہیں کون تھے؟ یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم بہت تیز تھے، سارے احمق، دیکھو ہم نے بیچ بھی دیا، پیسے بھی کما لے، سب کچھ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا سب سے زیادہ بے شعور کون ہے؟ یہی ہیں، فاسد بے شعور ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ غلط کام کرنے کے بعد نہیں ہم اچھے کام کرنے والے ہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے انسان ہیں، بے شعوری کے اعلیٰ حد تک ہیں یہ لوگ، جانتے ہوئے، ساری قوم ان کو جانتی ہے، سارے ملت ان کو جانتی ہے، اس کے محلے والے اس کو جانتے ہیں، سارے اس کی حقیقت سے آشنا ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں چور نہیں ہوں۔ کہتے ہیں لا الا ولکن لا یشعرون، الا خبردار، اسی لیے الا کا لفظ استعمال ہوا ہے، خبردار، ہوشیار، انہم ہم المفسدون، یہی مفسد ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ شعور نہیں رکھتے سے یہ مراد نہیں کہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ میں مفسد ہوں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ شعور نہیں رکھتے سے مراد یعنی کہ یہ انسان کے جو راہ باطل پر ہے اور زرنگی دکھا رہا ہے اور تیزی دکھا رہا ہے، اور اس تیزی دکھاتے ہوئے اس نے منصب پر پہنچنے میں یہ کامیاب ہو گئے، یا شہرت میں یہ کامیاب ہو گئے، یا پیسے بنانے میں یہ کامیاب ہو گئے، یا تعلقات میں یہ کامیاب ہو گئے، یا اسلام کو نقصان پہنچانے میں یہ مفسد اور یہ منافق کامیاب ہو گئے، فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ بے شعور انسان ہے، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ انشاءاللہ آگے بات جاری رہے گی۔ ہم نے آج 11 اور 12 آیتوں پہ تھوڑا سا اس پہ بارے میں گفتگو کی، انشاءاللہ خداوند متعال کی توفیق سے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے مختصر کہنے کا بھی کہا گیا کیونکہ کام رکا ہوا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما،